امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے کر دیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سے قبل امریکہ نے ایران پر بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق اور 78 افراد زخمی ہوئے۔ حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی نظام ایرانی میزائل اور ڈرونز کو روک رہا ہے، جبکہ قطر نے بھی ہائی سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ امریکی افواج نے آبی گزرگاہ پر تجارتی بحری جہازوں کے خلاف حالیہ حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ایران کے خلاف امریکی حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی صدر نے بھی اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ ایران کی طرف سے بحری جہازوں پر کی گئی بمباری کا بدلہ دیا گیا ہے۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کروشیا کے وزیر خارجہ اور یورپی امور نے ملاقات کی ہے۔ تجارت سمیت کئی شعبہ جات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ جمہوریہ کروشیا کے وزیر برائے خارجہ اور یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گرلیچ ریڈمین کی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعظم کے نائب اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، جمہوریہ کروشیا کے وزیر برائے خارجہ اور یورپی امور ڈاکٹر گورڈن گرلیچ ریڈمین کی وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کروشیا کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کروشیا کے درمیان دوستانہ تعلقات باہمی احترام، خیر سگالی اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم نے تجارت و سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روابط، زراعت، سیاحت اور ہنرمند افرادی قوت سمیت مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کروشیا کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان اور اس کی قیادت کے نمایاں کردار کو بھی سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ترقی پذیر ایشیا اور بحر الکاہل کی معیشتوں کے لیے 2026 کی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی کرتے ہوئے اسے 4.9% کر دیا۔ 2025 میں یہ شرح 5.5% رہی تھی۔ اے ڈی پی کی جانب سے جولائی 2026 کے لیے جاری کردہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک کے مطابق مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باعث توانائی کی عالمی منڈیوں میں طویل رکاوٹوں نے خطے کی اقتصادی صورتحال کی توقعات سے زیادہ متاثر کیا۔ 2027 کے لیے شرح نمو کا تخمینہ 5.1% برقرار رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جون میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کے باوجود عالمی توانائی کی منڈیوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹیں بتدریج ختم ہونے کی توقع ہے۔ توانائی کے علاوہ کھاد، دیگر اشیاء خام اور سپلائی چین پر بھی اس کے اثرات برقرار رہنے کے باعث مہنگائی کے دباؤ میں اضافے کا امکان ہے۔ اے ڈی پی کے چیف اکنامسٹ البرٹ پارک نے کہا کہ اگر فریم ورک معاہدے پر پائیدار عمل درآمد ہوتا ہے تو عالمی توانائی کی منڈیوں میں معمول کی صورتحال بحال ہونے میں مدد مل سکتی ہے، تاہم اس عمل کی رفتار غیر یقینی ہے اور اس کے منفی خطرات بھی نمایاں ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، معروف اسٹیج اداکارہ جیا برڈ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، بہت ہی کم عرصے میں اپنا ایک الگ نام اور مقام بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موسم کے خوشگوار ہوتے ہی فیملیز نے دوبارہ تھیٹرز کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں پرنس تھیٹر لاہور میں پرفارم کر رہی ہے، بہت اچھی ٹیم اور بہت اچھے آئٹم سانگ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فین سے پرزور اصرار کرتی ہوں کہ وہ آئٹم سانگ پرفارم کر رہی ہیں، امید ہے کہ شائقین کی توقعات کے مطابق پرفارم کروں گی۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، چودھری شافی حسین کی خصوصی ہدایات پر پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے زیر اہتمام ڈی ایچ اے فیز 6 اے ایس لسانی تعلیم القرآن میں عوامی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت کوآرڈینیٹر وزارت صنعت و تجارت اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف لاہور محمد ندیم پہلوان نے کی۔ تقریب کا اہتمام حافظ سید وجیہ الحسن شاہ بخاری اور سید زین العابدین نے کیا۔ کھلی کچہری میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی پروگرام کے تحت مستحق خواتین کی بڑی تعداد نے بیوہ سہارا کارڈ، راشن کارڈ اور دھی رانی اسکیم کے لیے رجسٹریشن کروائی۔ محمد یوسف اور ان کی ٹیم نے رجسٹریشن کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ اس موقع پر گفتگو میں محمد ندیم پہلوان نے کہا، مسلم لیگ کاف کا منشور عوامی خدمت ہے۔ مستحق افراد تک حکومتی ریلیف پہنچانے کے لیے ایسے عوامی رابطہ پروگرام آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ تقریب میں مسلم لیگ کاف لاہور کے رہنماؤں اور عہدیداران افتخار علی اوان، ندیم پگاں والا، طارق مٹھو، محمد وقاص، شیخ عمران، ناصر ہنجرا، نوید پہلوان، صفدر اوان، محمد شوکت، عبدالجبار، سہیل بٹ، عرفان بٹ، زاہد قریشی، رانا حسنین حیدر، رومیو، میڈم فوزیہ، میڈم زاہدہ شفیق اور میڈم روہیل گل سمیت دیگر نے شرکت کی۔
اختتام پر حافظ سید وجیہ الحسن شاہ بخاری نے ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ خصوصی رپورٹ پیش کی تھی سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور افتخار علی اوان نے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ لاہور میں آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کی ہدایات پر اسلحے کی صفائی سیفٹی مرمت پر خصوصی آرمر کورس کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر منتظر کرامت کی زیر نگرانی کورس کی تکمیل ہوئی۔ اسلحہ کوت انچارج سب انسپکٹر طارق محمود اور دیگر تجربہ کار اساتذہ نے ٹریننگ دی۔ مختلف اضلاع سے آئے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے 10 جوانوں کو آرمرز کورس کروایا گیا۔ 3 ماہ کے عرصے پر محیط آرمرز کورس میں اسلحے کی صفائی سیفٹی مرمت اسمبلی اور ڈس اسمبلی کے علاوہ محفوظ استعمال کے اصول سکھائے گئے۔ پولیس اہلکاروں نے جدید طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات پر مہارت حاصل کی۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر منتظر کرامت نے کہا کہ پولیس فورس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے جدید خطوط پر ٹریننگ جاری ہے۔ کورس کی تکمیل پر ایس پی منتظر کرامت نے پولیس اہلکاروں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی کی سربراہی میں مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سول لائن پولیس کی کارروائی میں اسٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے ذریعے لسٹڈ مفرور اشتہاری گرفتار جو کہ کئی مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ ملزم شہر کے مختلف علاقوں میں چوری کی سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ مفرور اشتہاری نبیل کے خلاف مقدمہ درج انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی نے کہا مفرور اشتہاریوں کے گرفتاری کے ٹارگٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ لاہور سے اپڈیٹ کرتے چلیں، سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش پر ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایس پی کینٹ کی ہدایات پر ایس ایچ او منامہ ذوالقرنین کا فوری ایکشن۔ اسلحے کی نمائش کرنے والا ملزم وسیم عبدالمنان اور سجاول اسلحہ سمیت گرفتار۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق ملزمان نے ناجائز اسلحے کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ویڈیو سامنے آنے پر فوری کارروائی میں ملزمان دھر لیے گئے۔ ملزمان سے 3 پستول اور گولیاں بھی برآمد۔ مزید تفتیش کے لیے مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز نے کہا ہے کہ شو آف ویپن، ناجائز اسلحہ یا ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔